جب 12 ربیع الاول کے دن فجر اور ظہر کے درمیانی وقفے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، یہ وقفہ بھی بڑا دل دہلا دینے والا گزرا ہے۔ حضرت فاطمہ روزانہ آیا کرتی تھی، اللہ کے نبی اپنے بستر سے روزانہ اٹھ کر حضرت فاطمہ کی پیشانی چوما کرتے تھے۔ آج بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، حضرت فاطمہ خود آتی ہیں اور اپنے ابو کی اس تکلیف کو دیکھ کر کہتی ہیں واہ کربا باپا، ہائے میرے ابو کی بے چینی، ہائے میرے ابو کی پریشانی۔ نبی اکرم نے اپنی بیٹی اپنے لخت جگر کی آنکھوں میں آنسو دے کے تو اپنی بیٹی کو پکڑ لیا اور ان کے قریب کیا ان کو اور فرمایا فاطمہ او میری لخت جگر، آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی، تم کیوں روتی ہو؟ وہ سمجھ گئی کہ میرے باپ کا آج آخری دن ہے، انتقال کا وقت قریب ہے، اور زیادہ آنکھوں میں آنسو آنے لگے تو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کے کان کو اپنے ہونٹوں کے قریب کیا اور فرمایا اے فاطمہ یہ جبریل ہیں جو میرے پاس آئے ہیں، یہ فرما رہے ہیں فاطمہ کو بشارت دے دو کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے اگر مجھ سے کوئی ملاقات کرے گا تو اے فاطمہ تو کرے گی۔ یہاں تھوڑا سا مسکراتی، اللہ کے رسول اللہ کو پیارے ہو گئے، اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ وقت بھی بڑا عجیب و غریب گزرا ہے۔ حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن گھر میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی اپنی بیوی عائشہ کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، مسواک دیکھ کر نظر پڑتی ہے، آواز بند ہو چکی ہے، اشارے سے وہ مسواک لیتے ہیں، اما عائشہ اپنے بھائی سے وہ مسواک لے کر جناب محمد رسول اللہ کو دے دیتی ہیں، کڑا ہونے کی وجہ سے واپس کر دیا۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہے کیا میں اس کو نرم کر دوں؟ اشارہ کیا ہاں، اپنے دانتوں میں دبا لیا اور اس کو تھوڑا سا نرم کر دیا اور دے دیا۔ اللہ کے رسول کے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد حضرت عائشہ یہ کہا کرتی تھی کہ آخری وقت میں میرا لعاب اللہ کے نبی کے لعاب سے مل گیا، میرا تھوک اللہ کے رسول کے تھوک سے مل گیا، یہ خوشی مجھے ملی ہے۔ یہ وقت بڑا عجیب و غریب گزرا ہے، اچانک وہ نرم کی ہوئی مسواک بھی نبی اکرم کے ہاتھوں سے گر جاتی ہے، داڑھی مبارک پر کمزوری، نقاہت نے اور زیادہ قدم آگے بڑھا دیا، پانی کا پیالہ بھرا ہوا رکھا ہے، پورا منظر دیکھنا ہو تو الرحیق المختوم کا مطالعہ کر جائیے اور نبی اکرم کی زندگی کے آخری حالات پڑھ جائیے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی پانی کے پیالے میں اپنا ہاتھ بار بار ڈالتے، اپنے جسم پہ ملتے جاتے اور کہتے جاتے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات۔ یہاں میں موت کا ترجمہ کیا کروں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ بار بار کہتے جا رہے ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی 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 تکلیفیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی زبان سے جملے نکلتے جا رہے ہیں اور پھر نظریں کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی اس چھت سے ٹکرا جاتی ہیں، ہونٹ ہلنے لگتے ہیں۔ حضرت عائشہ ہونٹوں کو محمد رسول اللہ کے کانوں سے لگا دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی امت محمدیہ کے لیے، اپنی امت کے لیے یہ وصیت آخری وقت میں کر رہے ہیں، الصلاۃ 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 ما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ ہم آج کا باپ دنیا سے جاتا ہے تو کہتا ہے اتنی زمین میرے بڑے بیٹے کو دے دینا، اتنی زمین میری بیٹی کو دے دینا، میرے فلاں بیٹے نے زیادہ میری خدمت کی ہے اس کو یہ دے دینا۔ امت محمدیہ کا سردار، ساری کائنات کا سردار، رحمت للعالمین امام الانبیاء اس دنیا سے جا رہے ہیں تو امت کو کے لیے وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کان لگایا تو جملے یہ ادا ہو رہے تھے، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ ما ملکت ایمانکم،
अमवालुहुम। और फिर जबान में ताकत आई और ये जुमला आपकी जबान से आखिरी जुमला अदा हुआ, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक लाला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक लाला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक लाला। ऐ अल्लाह नेक लोगों में, आला लोगों में, ऐ अल्लाह शहीदों में, अंबिया में मेरा भी शुमार कर ले, नेक लोगों में, सालिहीन में मेरा भी शुमार कर ले। मेरे प्यारे साथियों, ये कहकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ उनसुरी से परवाज हो गई। आप अल्लाह को प्यारे हो गए। नबी अकरम को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। कुछ लोग रात की तारीकी में देखने आए, जिसको जब खबर मिलती, अब मैं उस वाक़े की तरफ आना चाहता हूं जो मेरे मौजू से टच है। जब आते हैं लोग रात में, एक वफद आया और उसने दरवाजा खटखटाया। हजरत आयशा ने दरवाजा खोला, कहा अम्मी आयशा, हमें आने में देर हो गई, खबर देर से मिली है, रात के अंधेरे में मैं आया हूं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार करना चाहता हूं, हम लोगों को रसूलुल्लाह की शक्ल दिखा दीजिए। हजरत आयशा ने इजाजत दे दी, चेहरा खोला। इन सहाबा की इस वफद ने, जमात ने कहा अम्मी आयशा चिराग जला दो, अंधेरे की वजह से हमें रसूलुल्लाह का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। और कुर्बान जाऊं, अम्मा आयशा के जवाब पर वो जवाब दे दिए, जलील करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए तुम्हें मेरा ही घर मिला था, कोई और नहीं मिला था। कहा अल्लाह, अम्मा आयशा इसमें जलील करने की क्या बात है? कहा ये तुम्हारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में घर से गए हैं कि मेरे घर में इतना तेल भी तो नहीं छोड़े कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा दिखला सकूं। पैसा था, दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन गए, अपने ऊपर कुछ भी खर्च नहीं किया, सब कुछ गरीबों में और मिस्कीनों में लुटा दिया। हजरत आयशा ने उधार बतौर कर्ज तेल लिया। देखिए रहमतुल आलमीन काजी सुलेमान सलमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह की बतौर कर्ज उधार लिया और फिर चिराग जलाया और फिर नबी अकरम का चेहरा दिखाया। इसको कहते हैं साधु। साधु की इस तारीफ में अगर पूरा कोई उतरता है तो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। अष्टो